اللہ پاک حضرت عائشہ سے کیوں ناراض ہوئے؟ مسلمان عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد میٹھی چیز کھاتے تھے تو حضرت حفصہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھلا دیا جو حضرت عائشہ کو ناپسند ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمر بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی، اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمر بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مدینہ منورہ۔ کفار نے ان سے کہا اگر آپ وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی، ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کو 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہا یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور فرمایا نہیں آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا، مدینے سے رقم جمع کیے، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوایا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ سمامہ بن آسال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی، یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا، اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں تھی، یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے، مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پناہ لے لی، صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے، مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ اکرام نے مال فوراً واپس کر دیا۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے بصرت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکہ میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بے جا مخالفت اور قریش کی ستم ظریفیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو کافی عرصے سے شرک اور بت پرستی کرتے تھے اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب طائف پر پڑی اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بصرت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی جانب ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرف وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز لوگ عبد، مسعود اور حبیب جو تینوں بھائی تھے اور عمر بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے ان سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا سلوک کیا اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں پناہ گزین تھے تو عتبہ نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام اداس سے بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں رکھا۔ اداس نے حیرت سے کہا یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں مسیحی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ اس سفر ہی میں طائف کے لوگوں نے اعلان حق قبول نہ کیا اور زخموں سے چور کر دیا۔ دوسری طرف ایک غلام نے اسلام قبول کیا۔ طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان اور آزمائش ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوہ احد سے زیادہ سخت دن قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا وہ دن جب میں طائف گیا اور لوگوں نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہمیشہ عبادات کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ حضور رات میں بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ آخری پہر میں آپ حضرت عائشہ کو بھی بیدار فرما دیتے اور اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل صورتیں تلاوت فرماتے، اتنے میں سحر کا وقت ہو جاتا تو فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ سے باتیں کرتے، پھر نماز فجر کے لیے باہر نکل جاتے۔ آپ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی۔ رمضان المبارک میں جب اللہ کے نبی اعتکاف فرماتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہوتے تو آپ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی۔ اگر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو اسے بعد میں رسول اللہ سے پوچھ لیتی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتی تھی تو جب تک اسے سمجھ نہ لیتی تھی کسی کو بھی آگے بیان نہ کرتی۔ حضرت آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ جو کہ کم سنی اور کم عمری میں رخصت ہو کر آئیں تو آپ کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور آپ سے ہلکی پھلکی اور مزہ سے بھرپور گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور آپ کو دل بہلانے کے موقع بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھیں۔ آپ نے تمام صحابہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آؤ دیکھیں کون دوڑ میں آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ اس وقت دبلی پتلی تھیں، دوڑ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب میرا بدن بھاری ہو گیا تھا، دوڑ میں حضور مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوان بیوی کے جذبات اور خوشیوں کا خیال رکھنے کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں کیسا زبردست اور مثالی نمونہ ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ نے آٹا پیسا اور اس کی ٹکیاں بنا کر پکائیں تو حضور گھر تشریف لائے تو نماز ادا کرنے لگے۔ آپ کے انتظار میں کہ نماز مکمل ہو تو ٹکیاں آپ کے آگے رکھوں۔ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی۔ اس دوران پڑوس کی ایک بکری گھر میں چلی آئی اور ساری ٹکیاں کھا گئی۔ حضرت عائشہ جب بیدار ہوئی تو بکری کو مارنے کے لیے دوڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روک دیا اور فرمایا کہ اے عائشہ ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ حضرت عائشہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ سے 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادی ہو چکی تھی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ۔ ایک صحابی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور پر سامان درست کیا، مکان لیپا، بستر لگایا، اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال دھن کے تکیے بنائے، چھہارے اور منقع دعوت میں پیش کیے، لکڑی کی الگنی بنائی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جا سکیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ کے بیاہ سے اچھا بیاہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت محبوب رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سفر میں حضرت عائشہ کا اونٹ بدک گیا اور بھاگنے لگا، حضور بے قرار ہو گئے۔ ایک بار حضرت عمر بن عاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا عائشہ کو۔ تو حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا کہ مردوں کی نسبت سوال ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ کہا عائشہ کے باپ کو۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کر رہے، پھر ایک ایک دن تمام ازواج مطہرات کے پاس قیام فرمایا۔ آپ ہر روز استفسار فرماتے، کل میں کہاں رہوں گا؟ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ حضرت عائشہ کے ہاں چلے گئے۔ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں 13 دن بیمار رہے اور ان 13 دنوں میں سے 8 دن آپ نے حضرت عائشہ کے ہاں قیام فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بہت شدید ہو گئی تو حضرت عائشہ آخری وقت تک دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی۔ آپ کے جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ کو یہ فخر رہا کہ آخری دم تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کے زانوں پر رہا اور آپ ہی کے حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سپرد خاک ہوئے۔ آپ کو یہ فخر بھی حاصل ہوا کہ حضرت جبرائیل نے آپ کو سلام کہا اور حضرت عائشہ نے حضرت جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ آپ تمام امہات المومنین میں واحد کنواری خاتون ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ بہت سنجیدہ، عبادت گزار اور رحم دل خاتون تھیں۔ اپنی ذات پر آپ بہت کم خرچ کرتی تھیں، پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھیں، کبھی کبھی زعفران میں رنگ کر کے کپڑے زیب تن فرما لیا کرتی تھیں، سرخ کرتا اور سیاہ رنگ کی اوڑھنی بھی استعمال کرتی تھیں، کبھی کبھی زیور پہنا کرتی تھیں اور کبھی کبھار تو یمن کا بنا ہوا ہار بھی گلے کی زینت بنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آتے تو اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر ٹھہرے رہے۔ مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شہد کا ایک ڈبہ دیا ہے اور انہوں نے اسی کا شربت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ میں نے اپنے جی میں کہا اللہ کی قسم میں تو ایک ہیلا کروں گی۔ پھر میں نے سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے اور جب آئیں تو کہنا کہ کیا اے اللہ کے رسول آپ نے مغافیر کھا رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفی میں جواب دیں گے۔ اس وقت کہنا کہ پھر یہ بو کیسی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغافیر کی بو کو ناپسند کرتے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ حفصہ نے شہد کا شربت مجھے پلایا ہے، تم کہنا کہ غالباً اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا ارک چوسا ہوگا۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہوں گی اور صفیہ تم بھی یہی کہنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ سودا کہتی تھی کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو تمہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہوں جو تم نے مجھ سے کہی تھی۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ بو کیسی ہے جو میں آپ کے منہ سے محسوس کرتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ اس پر سودا رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا ارک چوسا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اسی کو دہرایا۔ اس کے بعد جب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ شہد پھر نوش فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ اس پر سودا رضی اللہ تعالی عنہا بولی سبحان اللہ، اللہ کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا ابھی چپ رہو۔ اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پسند کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے واپس آتے تو اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے پاس کچھ زیادہ ہی دیر رک گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بارے میں آپ سے پوچھا۔ معلوم ہوا کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے چھوٹے ڈبے میں شہد ہدیہ کیا ہے جس میں
جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آئی اور انہوں نے سودا اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس آئیں تو وہ آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ مغافیر ایک قسم کی بدبودار گوند کو کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے علاوہ کسی اور چیز کی بو کو ناپسند کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے شہد پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو خود پر حرام قرار دے دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا کہ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔